بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے جس کے لیے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ اختیارات صرف اور صرف بھائی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق دینا چاہ رہا ہو، کوئی تعویذ ڈال کر دم کر کے ہمارے رزق کو بند کر دے، یہ کسی کی اوقات نہیں ہے، چونکہ یہ اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ جہاں بند ہوتا نظر آتا ہے وہ اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کا فساد ہے، ایمان کی کمزوری۔ اگر مسلمان کا ایمان کامل ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کی، بڑی شفقت سے نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ اے نوجوان، اے لڑکے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی خیر کے پہنچانے کا فیصلہ کر لے، ساری دنیا مل کے اس خیر کو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی خیر کے پہنچانے کا فیصلہ نہ کرے، ساری دنیا مل کر تجھ تک وہ خیر پہنچا نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کو بہت زیادہ بیان کیا، رزق کی تنگی اور وسعت اللہ کے ہاتھ میں۔ بعض باتیں علم میں ہوتی ہیں لیکن علم میں ہونا کافی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہاں 7 سبز منڈی ہے، پھل بھی مل رہا ہے، سبزی بھی مل رہی ہے، بھئی اس علم سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ اتنا جان لینے سے کہ 7 سبز منڈی ہے، وہاں ہر طرح کا پھل اور سبزی موجود ہے، اتنا جان لینے سے کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ بعض جگہ جان لینا کافی نہیں ہوتا، اس چیز کو ایمان کا حصہ بنانا، اپنے نظریے کی بنیاد بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کوئی یوں نہ کر دے، کوئی فلاں نہ کر دے، کوئی یوں نہ ہو جائے۔ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ کس پر بھروسہ رکھنا؟ اپنے اللہ پر۔ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ آگے فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تمہارے اوپر اللہ کے جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر اتنے انعامات ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو سانس چل رہا ہے، یہ جو ہمارے جسم سے روح کا تعلق ہے، یہ جو چاند اور سورج ہے، یہ جو پانی کے ذریعے مجھے اور آپ کو اللہ طاقت دے رہا ہے، یہ اللہ نے جو مجھے عقل دی ہوئی۔ سچی بات یہ ہے، بعض مرتبہ میں اوپر رات کو مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، کیمرہ دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی مجذوب بندہ رات کے 2 بج رہے، 3 بج رہے،
وہ یہاں پانی میں دھکے کھاتا پھر رہا. اس وقت بندے کا جی جاتا ہے اللہ جو تو نے ہمیں عقل دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم تیری باقی نعمتوں کا شکریہ کیا ادا کریں گے، آپ کی دی ہوئی عقل کا ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو تھوڑا سا ہلا دے تو انسان کو کوئی غلط صحیح کی سمجھ نہ رہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہونے والی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، یاد کرتے رہو. اگر نعمتوں کو یاد کرتے رہو گے تو یہ نعمتیں تمہارا اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. جس بیٹے کو پتہ ہے کہ میری تعلیم کے اخراجات میرے ابا جی دے رہے ہیں، میرے لیے مکان میرے والد نے بنایا، میرے لیے رشتہ میرا والد دیکھ رہا ہے، میری شادی کا انتظام، جس بیٹے کو یہ احساس ہوگا وہ کبھی بھی والد کے سامنے اونچا نہیں بولے گا. اس کو پتہ ہے میرے ابا نے میرے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد رکھو، کبھی بھی غرور اور ناشکری کی طرف نہیں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی بھی شمار. میں نے آپ کو بہت ساری مرتبہ یہ نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ. ابو داود شریف کی عربی شرح ہے ان کی. یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندلوی کے استاد بھی ہیں، شیخ بھی. ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار. تو کہنے لگے مولوی زکریا، اللہ کہہ رہے ہیں تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار. نعمت تو مفرد ہے، نعمت کیا ہے؟ مفرد. تو کیا شمار کریں؟ یہاں الفاظ دیکھیے اذکروا نعمت اللہ، نعمت مفرد ہے کہ نہیں؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے، وہاں زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کا عدد قابل گنتی نہیں ہے. بھائی ایک کا عدد قابل گنتی، ایک کو کیا شمار کرے؟ کوئی پوچھ لے آپ سے جامع مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہے، وہ کہے گا بھئی ایک ہے. نہیں بھائی شمار کر کے بتاؤ. وہ کہے بھائی ایک کو کیا شمار کریں، ایک کا عدد تو قابل گنتی. قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، ایک تو قابل گنتی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب بیٹوں کی جگہ تھے، شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے. خاموش ہو کے کہنے لگے حضرت آپ ہی بتلا دیجئے اس کا کیا جواب ہے. کہنے لگے مولوی زکریا مجھے لگتا ہے اللہ نے یہاں ایک لفظ چھپا رکھا ہے. یہ عربی کا اسلوب ہے کہ صرف پورے کلام میں جو بنیادی لفظ ہے وہ کہہ دیے جاتے ہیں، بہت سارے حذف کر دیے جاتے ہیں، سننے والے پر اعتماد کرتے ہوئے سننے والا خود سمجھ لے گا کہ یہاں یہ لفظ ہے. فرمایا یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. وہ لفظ کیا ہے؟ ان تعدوا فوائد نعمت اللہ لا تحصوها. اور لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو کیا شمار کرو گے؟ اللہ کی ایک نعمت سے جتنے فائدے نکلتے ہیں تم تو ان کو نہیں شمار کر سکتے، تم نے نعمتوں کو کہاں شمار کرنا ہے؟ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا. پانی ایک نعمت ہے. بھائی پانی کتنی نعمت ہے؟ زندگی میں کتنی بار فائدہ اٹھایا؟ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو میری نعمتوں کو تم نے کیا شمار کرنا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم میری ایک نعمت سے جتنا فائدہ اٹھاتے ہو تم اس کے فائدوں کو نہیں شمار کر سکتے. پانی ایک نعمت ہے لیکن اس نعمت سے کتنی مرتبہ فائدہ اٹھایا.
8 دنوں میں کتنی مرتبہ اٹھایا، 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ اٹھایا، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن یہاں کیا مفرد کا لفظ بر اذکروا نعمت اللہ، تم اللہ کی کسی بھی ایک نعمت کو پکڑ لو۔ والد ایک نعمت ہے، ماں ایک نعمت ہے، ماں سے زندگی میں کتنی برکتیں ملی ہیں کوئی شمار، والد سے کتنی برکتیں ملی ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، جتنا یاد کرو گے ناشکری نہیں آئے گی، شکر کے جذبات بڑھیں گے، غرور کی طرف نہیں جاؤ گے، عاجزی رہے گی، انکساری رہے گی، اور جتنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے اپنے اللہ سے رشتہ اور تعلق مضبوط ہوگا۔ اپنے اللہ سے رشتہ کیا ہوگا؟ جو نعمتوں کو بھلا دیتا ہے وہ نعمتیں دینے والے کو بھی بھلا دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات فرمایا، تو کیسا غافل انسان ہے، اگر تجھے تیر لگے آ کر تو تو تیر کو نہیں دیکھتا، اس کو دیکھتا ہے جس کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نہ کرے باہر نکلے ہمیں کسی کو کنکر لگی آگے تو ہم کنکر کو بعد میں دیکھتے ہیں، فوراً پہلے دیکھیں گے ماری کس نے، ماری کس نے۔ شیخ سعدی کہتے ہو بندہ خدا، تیر لگے آ کر تو تیر کو بعد میں دیکھتا ہے، تیر مارنے والے کو پہلے دیکھتا ہے۔ تجھے جب نعمت ملتی ہے تو یہاں بے انصافی کیوں کرتا؟ اس نعمت کو ہی دیکھتا رہتا ہے، جس نے وہ نعمت دی ہے اس کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں، جس نے وہ نعمت دی ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اذکروا، یاد کرتے رہو، تذکرہ کرو۔ بھائی کیا کرو؟ تذکرہ کرو، اظہار کرو، اعتراف کرو، تسلیم کرو، مانو۔ ہر جگہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی اے اللہ میرے اوپر آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ اور بھائی میں 2-4 دن پہلے کسی جگہ دوستوں کے ساتھ تھا، وہاں میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا یار یہاں بھی شاید کسی درس میں نے یہ کہا تھا، میں اور آپ اگر تنہائی میں بیٹھ جائے نا تو بندہ جب اپنے اوپر ہونے والے انعامات کو شمار کرتا ہے تو 10 انعامات وہ سامنے آتے ہیں جس میں خود ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس کا اہل نہیں تھا، میں اس کا اہل نہیں تھا۔ یہ یک طرفہ عنایت ہے اللہ کی، میں اتنے پانی میں نہیں تھا، میری یہ حیثیت نہیں تھی، میری یہ اوقات نہیں تھی، اللہ نے یہ نعمت بھی مجھے میری حیثیت اور اوقات سے بڑھ کر دی۔ جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو بھائی بس وہی کیفیت ایمانی کیفیت ہے، وہی دل میں روحانیت کو پیدا کرتی ہے، اسی سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے حکم دیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر ہونے والے انعامات کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ۔ دیکھو بھائیو، قرآن اللہ کا عجیب کلام ہے۔ پہلے صفت خالق ہے، بھائی ذرا الفاظ پر دیکھیے، پہلے صفت کون سی ہے؟ پھر ہے الہ۔ قرآن نے پہلے پوچھا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ پہلا سوال یہی ہے۔ پھر کہا لا الہ، اس کے الہ کوئی الہ نہیں۔ قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ قرآن کریم پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ جناب اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے آسمان اور زمین کا؟ اس کا جواب کافروں کے پاس بھی کیا ہے کہ نہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور آج کے کافر بھی، کسی ہندو سے پوچھو زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے، وہ کہے گا اوپر والا بھگوان دیتا ہے۔ کسی سکھ سے پوچھو، خالقیت کو سب مانتے، بھائی کیا خالقیت کو سب مانتے، تو
قرآن نے کہا الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ اسے کہا جاتا ہے ہر وقت جس کی بندگی کی جائے۔ جب اس کو خالق مانتے ہو تو تم پھر اس کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ خالقیت کا اعتراف کرتے ہو۔ ہمارے پاس نوجوان آ جاتے ہیں، والد لے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ واقعات ہوتے ہیں، بیٹا بس ضد ہے جی میں نے شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، فلاں 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 فلاں۔ اب ہم ان سے کیا سوال کرتے ہیں؟ بیٹا تعلیم کتنی ہے؟ جی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں فلاں بن رہا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے؟ 15 سال۔ یہ اخراجات کس نے دیے؟ ابا جی نے۔ کہاں پڑھتے ہو؟ جی یورپ کے فلاں ملک میں پڑھ رہا ہوں۔ آتے جاتے ہو ٹکٹ کا انتظام کون کرتا ہے؟ والد صاحب۔ اخراجات کون بھیجتے؟ والد صاحب۔ یہ جو جسم پر کپڑے ہیں کس نے اپنے خون پسینے سے؟ والد صاحب نے۔ سارا کچھ کس کا؟ ابا جی کا۔ اب شادی کے موقع پہ کہہ رہا جی زندگی میں نے گزارنی ہے، تم نے آپ کون ہوتے؟ اسلام مرضی سے منع نہیں کرتا، اسلام مرضی سے منع، لیکن اسلام کہتا ہے اپنے پیسوں پر مرضی کرو۔ سیدھی سیدھی بات ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مرضی کس پر کرو؟ گاڑی فلاں ماڈل لینا ہے، پیسے ابا جی کے، واہ واہ سبحان اللہ۔ کون سا ماڈل لینا ہے؟ موبائل میرا آئی فون اور فلاں ہونا چاہیے 4 لاکھ کا، پیسے کس کے؟ ابا جی کے۔ ٹھیک ہے جی، جب پیسے ابا جی کے، پھر احترام کس کا؟ پڑوسی کا۔ قرآن یہی اصول یہاں کہہ رہا ہے، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اس کا جواب بالکل واضح تھا، کافر بھی کیا کہتا ہے کہ رزق آسمان اور زمین سے کون دیتا ہے؟ چاند اور سورج کے ذریعے کھیتیاں پکتی ہیں، بارشوں سے فصلیں اگتی ہیں، زمین کی جو دھاتیں، اگر اللہ تعالیٰ 2-4 سال بارشیں بند کر دے تو زمین کی دھاتیں ختم ہو جائیں، پھر زمین کی دھاتیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں، زمین کے ذخائر ختم ہو جائیں۔ جب زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے تو بھائی الہ بھی کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ ہو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھاگے جاتے ہو؟ یہ بے انصافی کہاں کرتے ہو؟ یہ بے انصافی کہاں کرتے ہو؟ ہمارے یہاں پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے، وہ جو تو اردو کے الفاظ آتے ہیں کہ مرغی جو ہے وہ کڑ کڑ کہیں اور کرے، انڈے کہیں اور دے۔ تو کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات، کڑ کڑ کہیں اور انڈے کہیں اور۔ خالق اللہ، مرضی اپنی، خالق اللہ، مرضی اپنی، پیدا کرنے والا اللہ، اطاعت کسی اور کی۔ قرآن کہہ رہا جناب اس سے بڑی کوئی بے انصافی ہو نہیں سکتی، تم اپنے اللہ کے ساتھ بے انصافی کرتے ہو۔ اس لیے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم منہ پھیر کر کدھر بھاگے جاتے ہو؟ کس درجے کی بے انصافی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔